जहां खानकाहों में जाली पीर मिल जाते हैं, असेंबलियों में जाली डिग्रियों वाले वजीर मिल जाते हैं, वहां जाली निकाह नामों से क्या वईद। मगर ये साबित करने के लिए कि एक खातून को 10 साल की कानूनी जंग लड़नी पड़ी कि उसका निकाहनामा जाली है। लाहौर हाई कोर्ट में बख्तावर बीबी 10 साल बाद अपने निकाह को जाली साबित करने में कामयाब हो गई हैं और अदालत ने बख्तावर बीबी का चचाजाद मुअज्जम से 2012 का निकाहनामा जो है उसको जाली करार दे दिया है। मुअज्जम ने 28 मार्च 2012 को बख्तावर बीबी के साथ जाली निकाहनामा बनवाया था और बाद में उसने पंचायत के सामने अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया और तलाक दे दी थी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर निकाहनामा जाली था तो क्या निकाह हुआ और जिसके बाद तलाक की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जिसके बाद बख्तावर बीबी ने 3 दिसंबर 2012 को दूसरी जगह निकाह कर लिया, मगर मुअज्जम ने बख्तावर के खिलाफ उसके बाद निकाह पर निकाह की FIR कटवा दी और 10 साल की कानूनी जंग के बाद अब बख्तावर बीबी इस निकाहनामे को जाली साबित करने में कामयाब हो गई हैं। अदालत ने यह तस्लीम किया है कि मुअज्जम ने जाली निकाहनामा बनवाया था। अच्छा, अब इस वाक़े पर हमारे इंसाफ के निज़ाम पर तो जो सवाल उठते हैं वो तो एक तरफ, मगर कई सवालात हैं जिनका जवाब जानना ज़रूरी है हम सबको बतौर मुआशरा। एक तो ये कि क्या निकाहनामे की कानूनी हैसियत और दीनी तौर पर क्या हैसियत है। अच्छा, फिर क्या जाली निकाहनामा जो है बनवाने से निकाह हो जाता है कि अगर नहीं होता तो फिर तलाक की ज़रूरत क्यों पेश आई मुअज्जम को। अच्छा, फिर जाली निकाहनामा बनाना या बनवाना कितना संगीन जुर्म है, इस पर आज की हमारी डिस्कशन का यही मुद्दा है और इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं जी, बख्तावर बीबी के जो बैरिस्टर हैं जनाब तनवीर अहमद साहब, चौधरी तनवीर अहमद साहब, उनके वकील। उनसे हम इस केस की जो मुकम्मल मालूमात है वो हासिल करेंगे इस केस के बारे में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनसे हम दीनी पहलू के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान बशीर साहब जो कि ख़तीब हैं जामा मस्जिद के, और इसके अलावा प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, PhD स्कॉलर हैं, और इस पूरे सिस्टम के हवाले से जो है वो इनसे भी बात होगी। और हमें लॉ के हवाले से भी बैरिस्टर जुगनू साहबा भी ज्वाइन करेंगी। तो सबसे पहले हम तनवीर साहब आपकी तरफ आते हैं। ये केस जो है अगर हमें मुख्तसरन आप थोड़ा सा समझा सकें कि ये मामला हुआ क्या था और कहाँ तक पहुँचा। मामला ये हुआ था कि मार्च 2012 में इसने मुअज्जम ने एक जाली निकाहनामा बना दिया इसका मुख्तार बीबी का और मशहूर कर दिया कि ये मेरी बीवी है, जिसको बाद में पंचायत थी, चूँकि फैमिली करीबी अजीज़ थे हुई, उन्होंने कहा जी आपने जाली निकाहनामा बनाया है तो आप इसको वापस लें। उसने फ्रॉड करते हुए ये कहा कि जी मैंने तलाक दे दी है, आप ये इसको ख़त्म समझें। लेकिन 1 साल के बाद जब उसकी शादी उसने दूसरी जगह पे हो गई तो इसने उनको प्रेशराइज़ करने के लिए FIR भी दर्ज करवा दी और उसके में उनको ज़मानतें लेना पड़ी। फिर मुख्तार इसके लिए अब 2 आसान, एक रास्ता तो ये था कि ये खुला का दावा करती, लेकिन वो झूठा रास्ता था। इसने सही रास्ता अख्तियार किया और तकज़ीब निकाह का दावा कर दिया। अब उसको साबित करने में इसे 4 साल तो ट्रायल कोर्ट में 2 साल लग गए और 2 साल अपील में। उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में अब आके जो है तकरीबन 10 साल इसको लग गए ये साबित करने में कि ये जो निकाह है ये जाली और फर्जी है और इसके तमाम गवाहान भी जो है ये जाली और फर्जी है। तो चौधरी साहब यानी कि असल में निकाह इन दोनों का हुआ नहीं था? नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ और ये साबित हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने डिटेल स्क्रूटनी की एविडेंस की और उसके बाद ये डिक्लेयर किया कि ये निकाहनामा जाली और फर्जी है। अच्छा, अब इस केस में इतना वक्त क्यों लगा है, जो 10 साल लगे इसको साबित होने में, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह 2 साल तो फैमिली कोर्ट में तकरीबन इसकी एविडेंस के ऊपर लग गए, उसके बाद अपील में भी 1 साल लग गया। अब हाई कोर्ट में पेंडेंसी की वजह से ये इसको 5-4 साल के बाद ये इसकी बारी आ सकी और जब आई है तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी डिटेल इसकी स्क्रूटनी की, दोनों तरफ से काउंसिल को सुना और उसके बाद फिर एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दी है। सही है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ जो हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने कहा कि अपील में टाइम लग गया, वो किस चीज़ की अपील थी? क्या कोई फैसला आया था जिसके खिलाफ आप लोगों ने फिर अपील की थी? हाँ जी, फैमिली कोर्ट ने जो थी इसका केस बख्तावर बीबी का वो डिसमिस कर दिया था, फिर अपील भी इसकी खारिज हो गई थी। अब दोनों ऑर्डर्स को हाई कोर्ट में हमने असेल किया और फिर हाई कोर्ट ने डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है वो दोनों जो ऑर्डर्स थे लोअर कोर्ट के उन दोनों को खारिज कर दिया और जो इसका दावा था उसको डिक्लेयर कर दिया और अच्छा, और ये से इत्तफाक किया। और ये कैसे साबित हुआ कि ये जाली था निकाह? मतलब वो एविडेंस क्या थी जिसकी बुनियाद पे कोर्ट में ये साबित किया आप लोगों ने?
ایک تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے گواہ پیش کیے اور جو گواہ انہوں نے پیش کیے کورٹ نے ڈیٹیل سیکورٹی کی جرا کو دیکھا کہ کوئی گواہ بھی جو ہے جو اس کا موقف ہے وہ اس گاؤں کا نہیں ہے، اس کی عزیزداری میں سے کوئی نہیں ہے. تمام گواہان جو تھے وہ کلرک تھے، کورٹس کے کلرک تھے، دوسرے لوگوں کے تھے. نکاح خان جو ہے وہ اس بی بی کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس نے اس سے کوئی کنسنٹ لی جس وقت نکاح ہوا ہے. کوئی بھی آدمی جو ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں تھا اس خاتون سے، تمام کے تمام آؤٹ آف سٹی لوگ تھے. صحیح ہے. اچھا ہم جناب ڈاکٹر عبید کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم سر، یہ بتائیے کہ یہ جو نکاح کو رجسٹر کرنے کا پروسیس ہے پاکستان میں وہ کیا ہے؟ حکومت پاکستان کا جو نظام ہے اس کے تحت اگر کوئی نکاح کا خواہش مند ہو تو دونوں فریق نکاح رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں. حکومت پاکستان اور بلدیہ کے اداروں نے مختلف علاقوں میں مختلف نکاح رجسٹرار مقرر کیے ہیں. اس کے پاس جب ایک خاندان جاتا ہے کہ ہمارا فلاں تاریخ کو نکاح ہے تو وہ سب سے پہلے ان کے شناختی کارڈ اور یہ چیزیں سارے کے سارے طلب کرتے ہیں، اور اس کا اندراج کرنے کے بعد جب وہ نکاح پڑھانے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو پہلے اس چیز کی مکمل چھان پھٹک کرتے ہیں کیا یہ نکاح ٹھیک ہے، لوگوں کی موجودگی میں ہے، ایک برادری اور ایک اجتماعی طور پہ اس کی شکل ہے، یا یہ چھپے چھپے کوئی معاملہ چل رہا ہے، یا اس میں خاندان دونوں طرف کے خاندان مکمل طور پہ انوالو ہیں یا نہیں. اور اسی میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ سب سے جو پہلی چیز پوچھی جاتی ہے وہ بیٹی کی رضامندی ہے. اسلام نے سب سے زیادہ جو تحفظ دیا ہے بیٹیوں کو دیا ہے اور قرآن کریم نے دیا ہے. وہاں سے پوچھا جائے گا، اگر اس وقت بیٹی کہتی ہے میں اس پہ رضامند نہیں ہوں، بے شک باپ اور بھائی زور لگا رہے ہوں وہ نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. صحیح ہے. اور اگر جبراً کر بھی دیا جائے گا تو بیٹی دعویٰ کرے گی اور وہ دعویٰ تسلیم کیا جائے گا اور وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا. اب دونوں بالفرض راضی ہیں مثال کے طور پہ، میں کیونکہ اس ڈاکیومنٹیشن کے پروسیس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ کیسے یہ جالی نکاح نامہ بن گیا اور وہ ظاہر ہے ایک فارمیٹ ہوتا ہے ہر چیز، اور یہ ملتے کہاں سے؟ دیکھیے نکاح نامہ جو کوئی بہت بڑی چیز تو ہے نہیں کہ حکومت پاکستان کی کرنسی جیسا بھی نظام نہیں ہے. کچھ رجسٹر ہوتے ہیں جو پرنٹ کیے جاتے ہیں، کچھ سرکاری سطح پہ پرنٹ ہوتے ہیں اور کچھ آپ کو عام مارکیٹ سے بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 اس کے پرت ہوتے ہیں، اس کے اندر جو شکیں لکھی ہوتی ہیں وہ کاپی کر کے کہیں سے بھی آپ خرید کے 100-200 روپے کا مل جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی تک ڈاکومنٹیشن کی طرف بہت کم رجحان ہے، اور اس حوالے سے آئی ٹی سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا جدید ٹیکنالوجی سے ریکارڈ محفوظ کرنے کے لیے، اس طرح کے جرائم پہ قابو پانے کے لیے جس طرح ہونا چاہیے. عام طور پہ لوگ کیونکہ دیہات میں یا بڑے بڑے شہروں میں بھی زبانی نکاح وغیرہ ہو جاتا ہے، لوگ گواہ موجود ہوتے ہیں اور لکھنے کی نوبت بہت کم کیسز میں آتی ہے. حالانکہ یہ چیز بنیادی طور پہ ہونی چاہیے، اگرچہ اس کا رواج بڑھ چکا ہے لیکن یہ 100% نہیں ہے. شاید مثال کے طور پر ایک نکاح نامہ ہے پیپر پرنٹڈ فارم میں، ڈاکیومنٹڈ فارم میں، اس کے اوپر نکاح کا پورا جو ہے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ اٹیچ ہوئے ہیں. یہ وہ ویریفیکیشن میکینزم کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا جعلی ہے؟ اس کے اوپر کوئی سٹیمپ ہوتی ہے، کوئی سیریل نمبر ہو، کوئی ویریفیکیشن؟ دیکھیے اس میں اب یہ ہے اس کا ایک رجسٹریشن کا مرحلہ. ایک ہے نکاح جب ہوتا ہے وہاں پہ سب کے سائن ہوتے ہیں، دلہا کے، دلہن کے وکیل کے، گواہان کے اور نکاح پڑھانے والے کے، اور اس کے بعد رجسٹریشن کا مرحلہ آتا ہے. اکثر لوگ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، اس پہ سائن ہو جاتے ہیں، لیکن رجسٹریشن کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو کچھ رجسٹریشن کی فیس ہے، کچھ سستی ہے، اور تیسری یہ ہے کہ خام خواہ کے اس میں انہوں نے اس معاملے کو لمبا بنایا ہوا ہے. وہ کون سے ادارے ہیں جہاں پہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے؟ جیسے اسلام آباد میں آپ کے جو رجسٹرار ہیں وہ سی ڈی کے انڈر ہیں اور وہ وہاں پہ ان کا رجسٹر ملا ہوتا ہے، وہاں پہ رجسٹر کر کے جمع کرواتے ہیں. جو باقی ہمارے ملک میں بلدیاتی سسٹم ہے تو یونین کونسل کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ باقاعدہ رجسٹر کرتی ہے، اس کو سٹیمپ کرتی ہے. اس کے بعد اس کے 4 پرت ہوتے ہیں، ایک وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک خاتون کے پاس جاتا ہے اور ایک دلہا کے پاس جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ 2 ریکارڈ سرکاری ریکارڈ میں چلا جاتا ہے. تو یہ 4 پرت اسی لیے رکھے جاتے ہیں. اور کیا وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے نادرا کے سسٹم سے بھی یا بعد میں ان کو لے جا کے نادرا میں بعد میں؟ اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس سب چیز میں اب یہ آئی ٹی کا دور ہے، موبائل ہر ہاتھ میں ہے، ان چیزوں کو حکومت پاکستان کو سختی کے ساتھ لاگو کرنا چاہیے. صحیح. اگر نادرا سے رجسٹریشن کروانی ہوگی تو اس کے لیے پھر الگ پروسیس ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکاری دفتر میں جانے کی وجہ سے ہر شخص کہتا ہے کہ بہتر نہ ہی جائے، اور وہ گزارا کرتا ہے. الا یہ کہ اس کو بیرون ملک جانا ہو تو نادرا کی شرط ہے، کہیں جاب ہو جائے شرط ہے، ڈیکلیریشن یونیورسٹی میں جمع کروانا ہے تو اس وقت وہ نادرا سے مجبوراً جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ نادرا کو اب ایک آئی ڈی کارڈ کے ساتھ
انوالو کر دینا چاہیے. یہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس نکاح نامے کو دیکھ کے آپ نہیں بتا سکتے کہ کیا یہ اصلی ہے یا جعلی ہے. اس کو آپ کو جا کر یونین کاؤنسل میں یا جو متعلقہ جو حکومت کا رجسٹریشن آفس ہے وہاں جا کے چیک کرنا پڑے گا. اگر یہ وہاں پر موجود ہے تو پھر یہ اصلی ہوگا. دیکھیں میں یہاں پہ افسوس سے کہوں گا کہ یونین کونسل کے اکثر افراد جو ہیں اکثر وہ ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں, لیکن یونین کونسل کو بھی ساتھ ملا کے جیل سازی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, اسی لیے ان سب چیزوں کا موجودہ دور میں جب تک ہم آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اور اس کو باقاعدہ جو ہے اس کا ریکارڈ موجود ہو, اس سے پہلے کہ کسی عدالت کے سامنے پیش نہ ہو, ان چیزوں کو ضرور کرنا ہوگا. اس لیے وہ تو کرنا ہوگا, لیکن میں ویسے جنرلی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ویریفائی کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. وہ یونین کونسل میں جائیں گے, وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کیا وہاں پہ اندراج ہوا تھا. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ بھی جعلی اندراج ہوا ہے تو پھر وہی بات ہے, کورٹ میں جانا ہوگا, گواہوں کو بلانا ہوگا, نکاح خواہ کو بلانا ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں نکاح کروانے کے لیے, وہ ان سے آپ کوئی ویریفیکیشن لیتے ہیں یا ان کے والدین کا پوچھتے ہیں یا آئی ڈی کارڈز لیتے ہیں؟ کچھ آپ کا بھی ہوتا ہے کوئی پری ریکویزٹس؟ جی, اس میں دیکھیں سب سے جو بنیادی اصول ہے نکاح میں, عام طور پہ جو مساجد اس کا مرکز ہے, تو مساجد کے ارد گرد جو جتنے جاننے والے افراد ہوتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے. خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, تو اس سے ہمیں ایک ویریفیکیشن کی بنیادی طور پہ ہوتی ہے اور ان سے معاملات طے کرتے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک محلے کا. اسی طرح جو رجسٹرار ہے وہ صرف اپنی حدود کے اندر لوگوں کا نکاح پڑھا سکتا ہے. اگرچہ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے اتنی سختی نہیں ہے کہ دور کے لوگوں کو پڑھا لیا جاتا ہے, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر کے لوگوں کا نکاح پڑھائیں گے جہاں پہ وہ بیٹی رہتی ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے آئی ڈی کارڈ کا سارا اندراج ہوتا ہے, ان کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کا ہے, ہمارے ملک کا ہے, ان کے سارے معاملات. اور خاص طور پہ جو جیسے آج کل کے دور میں کچھ قوانین آ چکے ہیں, وراثت کے حوالے سے بعد میں مسائل آتے ہیں, تو ان کا ہم پہلے پوچھتے ہیں واضح طور پہ. بیٹی کا حق مہر کا واضح طور پہ پوچھتے ہیں, اس سے پہلے کہ بیٹی راضی ہے اس کے گھر پیغام بھیج کر اس بیٹی کا پہلے کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ تو نہیں باپ آ کے ہمیں عقیدت کی وجہ سے ایک معاملہ ہو جائے اور بیٹی کا حق مارا جائے. اچھا, اور ایک اور چیز صرف وہ یہ ہے کہ کئی بار ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حکومت پاکستان نے ایسے قوانین بھی بنائے ہیں کہ آپ نے دولہا اور دلہن کا تھیلیسیمیا مائنر یا میجر کا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی ساتھ لگانی ہے. اس کی آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے یا آپ لوگ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کہیں یہ اس حد تک کنیکٹڈ یا رشتہ داری تو نہیں ہے ان کی, یا ان دونوں میں یہ پرابلم تو نہیں ہے؟ حکومت پاکستان نے کبھی ایسے قانون بنائے نہیں ہیں, اگرچہ ایسے قانون ہونے چاہیے. اس کی سفارشات بارہا ہوئی ہیں, کانفرنسز ہوئی ہیں, لیکن اس کو عملی شکل میں اس لیے نہیں لے کے گئے کہ آپ کو پتہ ہے جب ایسی رکاوٹیں آئیں گی تو اور لوگ اس چیز سے اوائڈ کر کے دوسرے راستے اختیار کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم نے جو ہے وہ اس کا ایک جو گورنمنٹ کا اینگل ہے وہ بھی سمجھ لیا, ہم نے جو ہے وہ اس کیس کو بھی دیکھ لیا. خالد ظہیر صاحب کی طرف جائیں گے اور ذرا اس کے ریلیجس اینگل پر بات کریں گے. خالد صاحب, یہ جو نکاح نامہ ہے دینی طور پر اس کی کیا کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا بیسکلی یہ اس چیز کو رجسٹر کر کے ہمارے معاشرے میں اور گورنمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے؟ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن جب ہم پاکستانی کی حیثیت سے نکاح کریں گے تو جیسے ہمیں دینی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے, ہمیں اپنے حکمرانوں کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی ماننا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ہماری بہتری کے لیے ہے, یہ قوانین ہم سب کے فائدے کے لیے بنتے ہیں. دینی طور پر تو نکاح ہو جاتا ہے جب آپ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا اعلان کرتے ہیں, اور جیسا کہ عبید صاحب نے فرمایا خاص طور پر دلہن سے اس کی اجازت لے لیتے ہیں اور مہر کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کا بیان ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اب قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو مستحکم کیا جائے, اس لیے اس کو اب لازماً سمجھنا چاہیے. اور میں یہ اس لیے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے, اور آئی ایم شیور کہ عبید صاحب کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہوں گے. بہت زیادہ ایسے نکاح ہوتے ہیں چھپ چھپا کے, جس میں رجسٹریشن کو باقاعدہ اوائڈ کیا جاتا ہے. دوسری شادی ہوتی ہے, تیسری شادی ہوتی ہے, خاندان والوں کو معلوم نہیں ہوتا, پہلی بیوی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ شوہر کیا کر رہا ہے. تو اس کو کسی طرح سے ایسے اب قانون کے دائرے میں لانا چاہیے اور لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی نکاح کریں اس کو ایک ذمہ داری کا فیصلہ سمجھ کے کریں, اور یہ جان لیں کہ بغیر معاشرے میں اعلان کیے ایک نیا خاندان وجود میں نہیں آ سکتا. اور نکاح اصل میں کیا ہے, اس بات کا اعلان ہے
کہ معاشرے میں ایک نیا خاندان وجود میں آ گیا۔ نکاح کی دینی حیثیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں دو لوگوں کو نکاح ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ خالد صاحب یہ بتائیے کہ اب مثال کے طور پہ آپ نے کیونکہ اپنے جواب میں دوسری شادی یا تیسری شادی کا ذکر کیا، تو بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات نے دوسری شادیاں کی ہوتی ہیں اور ان کی پہلی بیگم کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے قانون میں یہ ہے کہ اگر پہلی بیگم مطلب عدالت سے رجوع کرے تو وہ اس چیز کو کیس کر کے شوہر کو کٹہرے میں لا کر جواب دہ بنا سکتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ اجازت ضروری ہے، لیکن کیا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ پہلی بیگم سے اجازت لیں یا پہلی بیگم کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے گا، لیکن معاشرتی اقدار اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سوسائٹی کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بیگم سے اجازت کی ضرورت ہے پہلی والی سے؟ دیکھیے، پہلی بیوی سے اجازت لینے کا معاملہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ آپ کو نکاح کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے دین نے تو کوئی ریکوائرمنٹ عائد نہیں کی تھی، لیکن جب ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں بہتری کے لیے خاندان والوں کی، دونوں پارٹیز کی یہ محسوس کیا کہ اس کو باقاعدہ ایک فارم فل کر کے رجسٹر کرنا ہے، تو پھر اب اس کو دینی ریکوائرمنٹ مانا جانا چاہیے۔ دیکھیے، یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے مسلمانوں پر، نہ جانے یہ کیوں بات مشہور ہو گئی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے دینی ریکوائرمنٹ اور ایک چیز ہوتی ہے قانونی ریکوائرمنٹ۔ بھائی، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ وہاں سرخ بتی کو کراس کریں گے تو قانون کو بھی وائلیٹ کریں گے، دین کو بھی وائلیٹ کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حکمرانوں کی، اپنے نظام کی بھی اطاعت کرو، ورنہ نظام کیسے چلے گا؟ چنانچہ اگر قانون بن گیا ہے، اس قانون کا احترام دینی طور پر بھی لازم ہے، اس کو ہم کرٹیسائز کریں گے۔ مجھے بھی یہ قانون ٹھیک نہیں لگتا کہ آپ کو دوسری بیوی کی اجازت لینی ضروری ہے، البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انفارم کرنا ضروری ہے۔ اجازت لینے کے نتیجے میں خود اس بیچاری بیوی کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو لازم کر دیا اور وہ بھائی صاحب کہیں اور انٹرسٹڈ ہیں، یا تو ان کو طلاق دے دیں گے یا کوئی اور خطرناک کام کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک ناجائز چیز ہے کہ آپ ایک نئی بیوی لا رہے ہیں، چلیے ان کو الگ رکھ رہے ہیں، اور پہلی بیوی اور بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے، کل کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، قانون وراثت کی تقسیم کا موقع آیا تو کیا امبیرسمنٹ ہوگی کہ معلوم ہوا کہ ایک اور خاتون تشریف لے آئی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میں بھی بیوی ہوں۔ تو اس لیے یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کسی نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ کو اس کو نکاح پڑھانا چاہیے، اور نہ ایسے نکاح کو رجسٹر ہونا چاہیے جب تک کہ پہلی بیوی کو انفارمیشن نہ ہو۔ لیکن نکاح خواہ کیسے اس کو ویریفائی کرے گا کہ حضرت جو میرے پاس آ رہے ہیں یہ ان کی پہلی شادی ہے یا دوسری شادی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انلیس آپ خود رجسٹر کرانے جائیں نا، اور وہ بھی موسٹلی ان کیسز میں ہوتا ہے جس میں آپ کو ویزے درکار ہوتے ہیں اور دیگر ممالک میں آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے، تو لوگ سرکاری دفتروں سے بھاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ رجسٹریشن نہیں کراتے، تو پھر نکاح خواہ کیسے یہ طے کرے گا کہ حضرت کی پہلی شادی ہے یا دوسری؟ دیکھیں، دو باتیں میں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ انلیس یہ کہ میں کوئی، اللہ معاف کرے، بالکل ہی ایک پیسے کی خاطر پروفیشنل بنا ہوا ہوں جو نکاح پڑھا رہا ہوں، اور ایسے بہت ہوتے ہیں، 5,000 10,000 روپے دیے آپ نے، کوئی مولوی صاحب پکڑے اور آپ نے نکاح کرا لیا۔ اس صورت میں تو آپ بھول جائیں کہ کیا کریں گے، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو وہ ظاہر ہے پہلے سے جانتا ہے، مجھے اگر کوئی اپروچ کرے گا تو میں جانتا ہوں گا کہ ان کے پہلے ایک بیوی موجود ہے۔ فرض کیجئے کہ ایسا ہے کہ نہیں معلوم، میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ابھی بیان فرما رہے تھے عبید صاحب، بات ان کی ٹھیک تھی کہ ہمارے ہاں یہ نظام ناقص ہے، لیکن شہروں میں، بڑے شہروں میں خاص طور پر نادرہ میں رجسٹریشن ہو جاتی، اور آپ یونین کاؤنسل کے آفیسز میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ان اینی کیس ظاہر ہے کہ نظام ناقص ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن اپنی نکاح خواہ کو پوری کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر انہیں کہیں سے یہ بھنک پڑ جائے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہمارے جو شادی ہوتی ہے وہ ایک بھرپور شادی ہوتی ہے، وہ چھپ چھپا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی شکل سے مشکوک لگ رہے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی ہمارے یہاں تو بھرپور ہو جاتی ہے، بالکل۔
लेकिन उसका बड़ा फायदा भी है एक तरीके से। हाँ, अच्छा मैं तनवीर साहब की तरफ एक सवाल लेके जाना चाहूँगी कि तनवीर साहब ये बताएं कि जब हमारे यहाँ निकाह की रजिस्ट्रेशन होती है तो अब मिसाल के तौर पे, अब यही खालिद ज़हीर वाला साहब वाला पॉइंट मैं आगे लेके चलना चाहूँगी कि अगर हमने ये पता कराना है कि किसी का कोई पहले निकाह तो नहीं हुआ हुआ या कोई गलत रजिस्ट्री या कोई इस किस्म का जिस तरह जाली इनका था, अब ये अगर खातून दूसरी शादी कर लेती और इनको पता ही ना होता कि इनके नाम से इनके फिंगरप्रिंट या इनके शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके कहीं और किसी ने निकाह किया हुआ है या एक तरह से एक झूठा सिलसिला चल रहा है, तो इनको तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए निज़ाम के सारे रजिस्ट्रार जो हैं वो कनेक्टेड हों और वो बाद में नादरा से भी कनेक्टेड हो जाएं? क्योंकि मैं जाऊँ और मैं किसी का पता करने जाऊँ कि क्या इस शख्स ने निकाह किया, एक रजिस्ट्री तो मैंने चेक कर ली, दूसरी रजिस्ट्री मैं कितनी रजिस्ट्रियों में फिरूंगी ये जानने के लिए कि फ़लाँ आदमी का निकाह हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ? ये नादरा से चेक हो सकता है, अगर उनके नंबर भी उन्होंने दिए हुए हैं कि अगर आप वहाँ पे मैसेज करें तो वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं। जो निकाह रजिस्टर हुए हैं, आजकल यूनियन काउंसिल भी इंटरलिंक है नादरा से, जो रजिस्टर हुए वो तो चेक हो सकते हैं और जो नहीं हुए वो नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक, सही है, ठीक है। जुगनू साहिबा आपकी तरफ आते हैं। ये पूरा केस जो है कि खातून को 10 साल लगते हैं, अब ज़ाहिर है उसके अंदर अदालत के भी मामलात होंगे, इसके अंदर इस सिस्टम के भी मामलात होंगे, वेरिफिकेशन के भी मामलात होंगे। इस तरह के केसेस कितने होते हैं जनरली कि जिसके अंदर ये चीज़ें प्रूव करने में या निकाह खां की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती होंगी? कितनी हम इसका जो है वो मैग्नीट्यूड देखते हैं हमारे यहाँ पर? अनफॉर्चुनेटली एक सब्सटैंशियल अमाउंट है, उसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरली हमारे जस्टिस सिस्टम के लैग्स हैं, क्योंकि इनके केस में भी देखें इनको बहुत टाइम लगा लोअर कोर्ट से शुरू करते हुए अपेलेट स्टेज पे आने का। और वो इवन दो ये ऐसा सवाल था जो कि लोअर कोर्ट को सेटल कर देना चाहिए था, ये जब तक हाई कोर्ट में नहीं आया ये सेटल नहीं हुआ। और ये दिस इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ द केस, इस तरह ज़्यादातर केसेस हाई कोर्ट में जाके सेटल होते हैं, ऐसा क्यों है? ये भी एक सवाल है वैसे। सो मल्टी प्रोंग्ड है इसका। एक तो ये है कि पर्सनली मेरा ख्याल है ज़्यादा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ज़्यादा जो समझ है लॉ की या ज़्यादा कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी है वो थोड़े ऊपर वाले अपेलेट कोर्ट्स में है और उस लेवल पे है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक पूरी दुनिया में जो कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होते हैं, क्योंकि वो दे डील विद द प्लेथरा ऑफ केसेस, सारे केसेस तो उनके पास आते हैं, उनको इतना मजबूत होना चाहिए लॉ में कि वो आगे बहुत, आपको पता है इंग्लैंड अमेरिका में तो बहुत कम केसेस हैं जो टॉप लेवल पे जाते हैं, तो उसमें हल हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो मसला यही है कि हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, खा वो हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो, दे आर इनंडेटेड विद केसेस जो कि नहीं पहुँचने चाहिए उधर। अच्छा, अब जब निकाह नामे वाली जो चीज़ें हो रही हैं उसमें फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी शख्स निकाह कर रहा है किसी खातून के साथ, तो उसको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन में मद्देनज़र रखनी चाहिए मर्द और खातून दोनों को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि निकाह फॉर्म है और वो बहुत सिंपल है, उसको प्लीज़ पढ़ें। बार बार यही बात कहते हैं, उर्दू में नहीं पढ़ सकते तो अंग्रेज़ी में पढ़ें, अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ सकते उर्दू में पढ़ें। वो पढ़ती नहीं है, लोग उनके बिहाफ पे फैसले कर लेते हैं लड़की लड़के के। ये दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वुमन एंड द मैन, नोबडी एल्स। वो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो बात कैसे पता चलेगी? अब आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि इजाज़त नहीं है, मतलब दूसरी शादी करने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती, ये निकाहनामा में है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या हैं। फिर इसमें सिर्फ लड़का लड़की का नहीं है, जो अभी हम बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बात, वजह बात फरमाई कि निकाह रजिस्ट्रार पे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ही इज़ इंटरेस्टेड इन, मतलब अदा करने पे वो जिम्मेदारी। बिल्कुल, ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर एट द एंड ऑफ द डे, ही हैज़ टू मेक श्योर ऑफ द डिटेल्स। जैसे आपने पूछा, उनको पता होना चाहिए कि इसकी पहले शादी हुई भी है नहीं हुई भी, और ये सारा बिल्कुल आपके पास नादरा से, यूनियन काउंसिल से आपको मिल सकता है। आपको इनफैक्ट यहाँ तो मैं क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा निकाह नाम है जो रजिस्टर ही नहीं होते, और ये रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये कंपल्सरी है, बट पता नहीं लेकिन होता। क्या वो भी एक इतना लंबा टायरिंग प्रोसेस है कि लोग उससे जान छुड़ाते हैं? आई वुडंट थिंक सो, क्योंकि यूनियन काउंसिल का है, वो आप रजिस्टर करते हैं, वहाँ से आप कागजात निकालते हैं, आपका निकाह होता है, आप रजिस्टर करते हैं, इतना लंबा नहीं है। ओवर द टाइम बहुत
सिंपल सा प्रोसेस है। ओवर टाइम तो इतनी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। एब्सोल्युटली ओवर टाइम तो और उसको लेस कम्बरसम बना दिया। अब जो नादरा की बात कर रहे थे वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मगर निकाह नामा के अराउंड अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली अभी तक टैबू समझा जाता है कि हम पढ़ लेंगे और नो 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 नो, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट्स या बेटी मांगे कि मैं निकाह नामा अपना देखना चाहती हूं। एब्सोल्युटली। आपको पता है एक बात, ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बहुत दफ़ा क्लाइंट्स या दूसरे लोगों को बताती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं औरत का वकील होना ज़रूरी है। नॉट एट ऑल। इफ़ शी इज़ ओल्डर देन 18, वैसे तो 18 साल से भी कम आप जो शादी कर रहे हैं वो डिस्प्यूटेड है, वो नहीं हो सकती सारे प्रोविंसेस में तो नहीं। हाँ, सिर्फ सिंध 18 करती है, बाकी 16 करते हैं, मगर यहाँ तो 16 से भी कम बच्चियों की शादी होती है। वो बिल्कुल हमें अलग शो में निकल जाएंगे। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो वो जो है उसको आप पढ़ें, आप देखें, और ये कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वकील रखें, अगर आप रखना चाहती हैं बिल्कुल रख लें, वरना खुद भी हो सकता है। फाइनली आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अब इस केस में ये जो निकाह जो है वो निकाह नामा के बारे में प्रूव हो गया कि ये जाली है, तो अब जिसने ये जाली काम किया था उसको सजा क्या मिली है तनवीर साहब? नहीं, उसकी सज़ा के लिए तो वो जो खातून है वो मुतलका पुलिस स्टेशन को भी और इस्तिगासा भी दायर कर सकती है, और मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत जो है उसके खिलाफ सूट भी फाइल कर सकती है। ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो खातून करेंगी या नहीं करेंगी, और क्योंकि रिश्तेदार हैं तो फैमिली के बड़े प्रेशर होनी चाहिए, और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं होगी उस वक्त तक मामला फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ और मामला हम देखते रहेंगे, तो फिर माशरा किसी तरीके से सही नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप तमाम मेहमानों का, जुगनू साहब आपका भी, तनवीर साहब आपका भी, और खालिद ज़ई साहब आपका भी।